سعودی عرب کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ امریکہ سے دائیں بائیں مڑ کے تھوکتا بھی نہیں اس کے پوچھے بغیر، لیکن اس معاملے میں سعودی عرب نے سب سے بڑھ کر جو ہے نا پہلی آواز سعودی عرب نے اٹھائی مسلمان ملکوں میں سے، کہا یہ ناممکن ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مصر بھی بول پڑا۔ مصر کون ہے؟ مصر تو ہے ہی ان کی پراکسی، وہ بھی سیسی بول پڑا، جو ان کا ہی سمجھیے پالا پوسا ہے، اس نے بھی اس کی مخالفت کر دی۔ اردن والے نے مخالفت کر دی۔ یہ اردن وہی ہے نا جو ابھی ایران کے میزائل گرا رہا تھا، یعنی اسرائیل کے تحفظ میں کھڑا تھا، اس معاملے میں وہ ادھر آ کے کھڑا ہو گیا۔ وجہ یہ سمجھیں، اس احمق آدمی نے جو بیان دے دیا نا، ویسے وہ امریکہ کے ساتھ بری کر رہا ہے۔ میں آج سوچ رہا تھا، ویسے کہتے ہیں یار مسلمان کتنے بیوقوف ہیں جنہوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا، یہ تو ہو سکتا ہے 5 سال کے بعد کہیں کہ مسلمان کتنے عقل مند تھے جنہوں نے ٹرمپ کو امریکہ کے اوپر مسلط کر دیا۔ یعنی کسی کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ دشمنی یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا حکمران کسی احمق کو بنا دو۔ تو اگر یہ مسلمانوں نے نہیں بنایا تو یہ تو بڑی سمجھداری کا کام کیا مسلمانوں نے، کہ ایک امریکہ جیسی طاقت کو ایک احمق حکمران جو ہے نا وہ ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ یہ کام کوئی مسلمان ملک نہیں کر سکتا تھا جو الحمدللہ امریکہ کے ساتھ ٹرمپ صاحب کیے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، بے شک طاقتور ہو، لیکن جو کینیڈا کے بارے میں اس نے بات کی، تو اب کینیڈا امریکہ کی طرف دیکھے گا یا چائنا کی طرف دیکھے گا؟ جو بات اس نے میکسیکو کے بارے میں یہ معاملہ کیا، اس کے بعد میکسیکو کدھر دیکھے گا؟ اس سے آگے دیکھیں، جو اس نے یوکرین کے بارے میں بیان دے دیا، اس کے بعد یورپ کدھر دیکھے گا؟ اور یہ جو عربوں کے حوالے سے اس نے فلسطینیوں کے حوالے سے بیان دے دیا، اس کے بعد عرب کدھر دیکھیں گے؟ تو یہ ٹرمپ صاحب ہے، یہ روبیزہ ہے جو امریکہ پہ مسلط ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ان احسانوں میں شامل کریں۔ جیسے حماس نے اسرائیل کے مقابلے میں مذمت کی ہے، اس سے زیادہ کچرا نکال رہا ہے امریکہ کا ٹرمپ۔ تو گیو دا ڈیول ہز ڈیو کیوں نہیں دیتے آپ اس کو؟ تو اس کو بھی اسی کھاتے میں رکھیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک مثبت قدم کے طور پر رکھیں۔ ویسے تو وہ پاگل ہیں اور وہ پتہ نہیں دنیا پر کیا مصیبت لے کے آئے گا، لیکن اللہ کی فضل سے امریکہ کو تباہ کر کے جائے گا، یہ اس کے بارے میں آپ جان لیں۔ یہ امریکہ کا گورباچوف کہیں اسے یا جو بھی آپ اسے کہیں، لیکن یہ امریکہ کو اس کی اصل حالت میں نہیں چھوڑ کے جائے گا، تباہ و برباد کر کے ہی جائے گا، جس کا آغاز اس نے کر دیا، آتے دیر کی ہی نہیں۔ وہ جیسے ہمارے ہاں شاہد افریدی صاحب اننگز کا آغاز کرتے تھے، ٹرمپ نے اسی انداز میں امریکی جو ہے نا خارجہ پالیسی کا آغاز کیا ہے۔